عزیزان گرامی، روزے دار بھائیوں، ماہ قرآن اور اس کی بابرکت ساعات میں ہم کچھ گھڑیاں قرآن کریم کی سب سے خوبصورت صورت کے ساتھ گزارنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس کا افتتاح رب رحمان کے اس قول سے کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہیں۔ ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سورت کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ، اس کے معنی کی گہرائی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے عجیب تصرفات کو بیان کرنے کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری مراد اس سے سورہ یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عشاء کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت فرمائی تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور ان کی ہچکی بن گئی، تو اس قدر روئے کہ آواز بند نہ ہوئی، آواز آخری صفوں تک سنائی دی گئی۔ جبکہ ایک دفعہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت فرمائی تو اس قدر روئے کہ آواز بند ہو گئی اور رکوع میں چلے گئے۔ تو اللہ کے نیک بندوں، سورہ یوسف میں غور و فکر کریں کہ جس کی ابتداء ایک خواب سے ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا تو اپنے دل سے قریب تر اپنے شفیق و مہربان والد بزرگوار سے وہ خواب بیان فرمایا اور کہا، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یعنی ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے والد بزرگوار نے انہیں ایک دانا اور خیر خواہ ناصح کی طرح جواب دیا جو حسد کے انجام اور شیطانی حربوں سے بخوبی واقف تھے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ انہوں نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ خدشہ بے جا نہ تھا، کیونکہ شیطان ہی نے تو ان کے اور ان کے بھائیوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑکائی تھی اور ان کے دلوں میں کینہ اور حسد بھر دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا، قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یعنی البتہ یوسف اور اس کا بھائی
ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں۔ بلکہ وہ حد سے گزر گئے اور کہنے لگے ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف اب اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یعنی ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ خدا کی پناہ حسد کی تباہ کاریاں تو دیکھیے کہ شیطان نے برادران یوسف کے سامنے ان کا عمل ایسا خوشنما بنا کر پیش کیا کہ وہ باپ کی فرما برداری بھلا بیٹھے، اپنے بھائی کے ساتھ رحمت و شفقت کا رویہ گنوا بیٹھے، اور وہ بھی اس وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کم سنی اور ماں کے سائے سے محرومی کے باعث اپنی بھائیوں کی محبت کے سب سے زیادہ حقدار تھے، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو عرش والے نے چن لیا ہے اور ان پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ تو میرے بھائیوں، اختلافات کی چنگاریاں بھڑکنے سے پہلے ہی انہیں بجھانے کی کوشش کریں، باہمی محبتوں کے چراغ روشن کریں، اپنے بھائیوں سے اس فانی دنیا کی خاطر مت لڑیں، بدگمانیوں اور عارضی رنجشوں کے سبب دائمی لڑائیاں مول نہ لیں، کیونکہ آپ کی عداوتیں آپ کے والدین کو غمزدہ کرتی ہیں، ان کی نفرتیں انہیں دکھ درد میں مبتلا کرتی ہیں، آپ کی نفرتیں انہیں دکھ درد میں مبتلا کرتی ہیں۔ کیا آپ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی حالت میں غور نہیں کیا کہ کیسے بیٹے کے غم سے ان کا دل پارا پارا ہو گیا؟ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھیں اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ان کے بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی ذات پر کامل یقین، اور اسی یقین کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اللہ کے سپرد فرمایا۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، تو اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے بیٹوں کی حفاظت فرمائی۔ رسول مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا استودع شیئا حفظہ، یعنی جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح
حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، صبر اور امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیا، اور فرمایا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے۔ اور ہمیں یہ بات سکھا گئے کہ اولاد کی تربیت میں صبر و تحمل سے کام لینا ہی درستگی اور صحیح درستگی کا راز ہے، اور ان سے اچھی امیدیں وابستہ کرنا ہی ان کی تربیت کا اعلیٰ مقام ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر جناب حضرت یوسف علیہ السلام کی 40 سال تک جدائی پر صبر کیا۔ اللہ اکبر، صبر فکان خیر اللہ، انہوں نے صبر کیا تو یہی ان کے لیے خیر کا باعث بنا۔ پھر ایک طویل صبر کے بعد یک کے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور عنایتیں ان پر نچھاور ہونا شروع ہو گئیں۔ واللہ غالب علی امری، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیزان محترم، اصحاب ایمان، سورہ یوسف ایک ایسی جامع صورت ہے جو اپنے اندر عبرتوں اور حکمتوں کے موتی سموئے ہوئے ہیں، جو دلوں کو راحت دینے والی ہے، غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے والی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوئی دکھ درد کا مارا سورہ یوسف سنا کرے تو اس کا غم جاتا رہتا ہے، کیونکہ وہ بندے میں اللہ کی ذات پر امید کو تازہ دم کرتی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی و مایوسی کا شکار ہونے سے بچاتی ہے۔ چنانچہ ذرا غور فرمائیے کہ اس صورت نے اختتام کو ابتدا سے کتنی خوبصورتی کے ساتھ جوڑا ہے۔ صورت کے شروع میں تو بھائیوں میں انتشار اور بکھر جانے کا منظر پیش کیا، جبکہ آخر میں ان سب کے پھر سے مل جانے کا حال بیان کیا گیا۔ دیکھیے، اس پورے عرصے کے دوران کہیں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، بلکہ وہ اپنے بیٹوں کو بار بار یہ نصیحت فرماتے رہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ان پر اپنا خاص کرم فرمایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر اپنے بھائیوں سے ملا دیا۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانا تو پوچھا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا، وہ بول اٹھے ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ اور جیسے ہی یہ خوشخبری حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی فارتد بصیرا، تو فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تو وہی پاک ذات ہے جو اپنی تدبیر و تقدیر سے نظام ہستی چلا رہا ہے، جس نے جدائی کے بعد پھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے ملایا اور ان کے غم کو خوشی و فرحت میں بدل دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَعْبِيرُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے
اور یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ حالات کتنے ہی کٹھن ہو جائیں، پریشانیاں کتنی ہی دامن گیر ہو جائیں، مگر اللہ کی طرف سے راحتیں ضرور آتی ہیں، آسانیاں ضرور پیدا ہوتی ہیں، اس کے لطف و کرم کے انداز بہت نرالے ہیں۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، یعنی حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں کے درمیان کتنی ہی ناراضگیاں پیدا ہو جائیں، کتنی ہی دوریاں جنم لے لیں، لیکن وہ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کے اس قول کو یاد رکھیں جو انہوں نے اپنے بھائیوں سے ارشاد فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، یعنی آج نہ کوئی حرف ملامت ہوگا اور نہ ہی کوئی عتاب، کیونکہ اعلیٰ ظرف والے دلوں میں کدورتیں نہیں پلتی۔ اللہ کے بندوں، یہ ہے داستان یوسف کہ جو الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی یہ شریف بن شریف بن شریف بن شریف، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ ہے وہ یوسف جو رفیق وفا شعار ہیں، یہ ہے وہ یوسف جو خاندان میں اتفاق و اتحاد قائم رکھنے والے گوہر نایاب ہیں، وہ یوسف جو عفت و پاک دامنی کا استعارہ ہیں، وہ یوسف جو حکمت و دانائی کا روشن ستارہ ہیں، وہ یوسف جو تدبیر و انتظام کے روئے آفتاب ہیں، وہ یوسف جو عفو درگزر کی تابندہ مثال ہیں۔ تو پڑھیے سورہ یوسف، سیکھیے سورہ یوسف، پڑھیے سورہ یوسف، اس کی اقدار پر عمل کیجیے اور اپنے بچوں کے دلوں میں بھی قرآن پاک سیکھنے کا شوق و جذبہ پیدا کریں، وہ اللہ کے ہاں بہترین لوگوں میں شمار کیے جائیں۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح قرآن کریم کی عمدہ تلاوت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا بھی ایسی نیکی ہے جس کی آپ علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دی ہے۔ آپ کا فرمان عالی شان ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یعنی قرآن مجید کا ماہر قرآن لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی فضیلت کے پیش نظر ہماری حکیمانہ قیادت نے حفاظ قرآن کی سرپرستی اور ان کی حوصلہ افزائی کو اپنا نصب العین بنایا ہے۔ یہ وہ شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑیں ہماری سرزمین امارات میں پیوست ہیں اور جس کا فیض ہماری نسلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی دبئی انٹرنیشنل قرآن ایوارڈ ہے جس کی سرپرستی عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم حفظہ اللہ فرما رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ہمارے ملک میں قرآن اور اہل قرآن کی خدمت کا روشن تسلسل ہے، اس یقین کے ساتھ کہ قرآن مجید ایمان کو مضبوط کرتا ہے، نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، اخلاق کو بلند کرتا ہے، اس کی ترتیل زبان کو درست کرتی ہے اور اس کے قصص و واقعات میں عبرت و ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی برکت سے ہمارے
قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ قرآن کی تلاوت کی برکت سے ہمیں ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلیں گے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين۔